ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ کل ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر سنا اور کیسے آپ کی تشریف آوری ہوئی اور کیسے آپ نے اس دنیا میں جلوہ فرما ہو کر رحمت للعالمین ہونے کے ظہور کو منظر عام پر لایا اور بتایا کہ اللہ کی رحمت جہاں کہیں آتی ہے اور جس شے کو، جس شخص کو اس چیز، اس رحمت کا تعلق و نسبت مل جاتی ہے تو یقیناً وہ لوگ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. برادران عزیز، ہم نے جانا کہ عرب کا طریقہ کیا تھا اور عرب کیسے اپنے بچوں کو زبان کی فصاحت و بلاغت کے حصول کے لیے دیہات اور گاؤں کو بھیجا کرتے تاکہ لوگ ان کو عربی تہذیب اور تمدن سکھا سکیں. ساتھ ہی ہم نے اس بات کو جانا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی بنے، کیسے ان کو حضور پاک کی وہ نسبت حاصل ہوئی اور کیسے حضور پاک کی نسبت کا اثر ظاہر ہوا کہ ان کی وہ کمزور اونٹنی طاقتور ہو گئی اور جو سب سے پیچھے تھے اب سب سے آگے ہو گئے. برادران عزیز، یہاں تک ہم نے سماعت کیا. آگے اب جب ہم سیرت پاک کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بنو سعد کے قبیلے میں پہنچے، بی بی حلیمہ سعدیہ جب آپ کی خدمت کرنے لگی تو معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم نے پہلے ان کے حالات کو جانا تھا کہ وہ بڑے تنگ دست تھے، ان کے پاس دولت و مال نہیں تھا، زیادہ کھانا پینا نہیں تھا، بلکہ خود بی بی حلیمہ سعدیہ کی صحت بھی بڑی کمزور تھی. لیکن خود بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب سے وہ حضور پاک کی خدمت میں لگ گئی ان کے جسم میں توانائی آنے لگی، وہ خود طاقتور ہونے لگی، صحت مند ہونے لگی اور ان کے گھر میں جو بکریاں ہوتی ان کا دودھ بڑھ گیا. برادران عزیز، یہاں اس رحمت کے اثر کو محسوس کیجیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جہاں جہاں تشریف لے جا رہے ہیں وہ نسبت جس چیز کو حاصل ہو رہی ہے وہ برکت والی ہو رہی ہے، رحمت والی ہو رہی ہے. ان کے اندر اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کریمہ کا اثر یہ ہوا کہ سرور کائنات کی خدمت کے لیے جو گھر اللہ نے منتخب فرمایا اس گھر میں برکت بڑھ گئی. جو خاتون بی بی حلیمہ سعدیہ آپ کی خدمت کے لیے آئی تو وہ خاتون کی صحت اچھی ہو گئی. ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو بکریاں ان کے گھر میں چرتی تھی، جو بکریاں وہ پال رکھتی تھی، ان کے دودھ میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ یہ تمام ذریعہ ہے حضور پاک کی خدمت کا. اور یہاں تک کہ بنو کلب کے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہو گئی، لوگوں کے درمیان اس بات کو عام شہرت مل گئی کہ اپنی بکریوں کو بی بی حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ چراؤ. سارے قبیلے کے بکریاں آپ کہاں چر رہے ہیں؟ جہاں حلیمہ کی بکریاں چر رہی ہیں. جہاں آپ کی بکریاں جا رہی ہیں وہاں پر
اب ان کی بکریاں بھی آ رہی ہیں، بھائی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے غور کیا کہ جہاں جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں پر زمین سے خود بخود گھاس اگنے لگتی ہے۔ اللہ کا اہتمام دیکھیے کہ بظاہر خدمت بی بی حلیمہ سعدیہ کر رہی ہیں، لیکن حضور پاک کی نسبت کا اثر کہ ہر چیز میں برکت حاصل ہوتے ہی جا رہی ہے، حاصل ہوتی ہی جا رہی ہے۔ سوچئے کہ ریگستان میں بکریاں جہاں چر رہی ہیں وہاں پر گھاس اگ رہی ہے، اور وہاں پر سب کے سب اپنی بکریوں کو بھیج رہے ہیں۔ برادران عزیز، اب وقت گزرنے لگا، 1 سال 2 سال گزرتے گئے، اور بی بی حلیمہ سعدیہ کو بھی اس کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بھی جان رہی تھی کہ یہ جن کی خدمت میں کر رہی ہوں یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اسی لیے وہ ان کا بڑا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خیال رکھتی اور آپ کو باہر جانے نہیں دیتی۔ آپ کے دوسرے جو بچے تھے وہ بکریوں کو چرانے لے جاتے تھے، دوسرے کام کرنے کے لیے گھر سے باہر جاتے تھے، لیکن بی بی حلیمہ سعدیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر جانے نہیں دیتی تھی۔ جیسے ہی شہزادے اب سرور کائنات جب چلنے پھرنے کی عمر کے ہوئے، اور اس کے بعد پھر اپنے بھائی بہنوں کو اب دیکھا کہ وہ باہر کو جا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، حضور پاک نے بھی خواہش ظاہر کی کہ میں بھی اپنے بھائی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کو جانا چاہتا ہوں۔ برادران عزیز، ہم یہ بات کو بھی جانتے ہیں کہ یہ بکریاں چرانے کا جو عمل ہے یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ انبیاء علیہم السلام تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو کہ اسماعیل علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام ہو کہ موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، تمام کے تمام تقریباً انبیاء نے اس عمل مبارک کو کیا ہے کہ وہ بکریوں کو کبھی نہ کبھی حیات بابرکت میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت بھی آیا کہ انہوں نے بکریاں چرائی۔ اور اس کی وجہ بھی کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بکریوں کا جو مزاج ہوتا ہے یہ امتی کے مزاج کی طرح ہوتا ہے۔ امت کا مزاج بھی انہی بکریوں کے مزاج کی طرح ہوتا ہے کہ وہ چرتے چرتے کبھی خطرے کو چلے جاتے ہیں۔ بکریاں بھی چرتے چرتے کبھی گڑھے کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی کانٹی کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی شکاری کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بکریوں کا جو معاملہ ہے کہ بکریاں جیسے بھٹکتی ہیں تو ان کا چرواہا انہیں پھر سیدھی راستے پر لاتا ہے، خطروں سے بچا لیتا ہے، گڑھے میں گرنے سے بچا لیتا ہے، کانٹی دار درخت کے چپ جانے سے بچا لیتا ہے، شکاری کے شکار کرنے سے بچا لیتا ہے۔ تو اس طور پر جو بکریوں کا مزاج ہے وہی امت کا مزاج ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرانے کی خواہش کرنے لگے کہ میں بھی بکریاں چراتا ہوں۔ یہ سنت انبیاء ہے، سنت انبیاء ہے۔ برادران عزیز، اب پہلے تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے حضور پاک کو جانے سے منع کر دیا، کہا کہ نہیں بابا آپ مت جائیے، وہ دوسرے جاتے ہیں آپ مت جائیے۔ لیکن حضور پاک نے اصرار فرمایا کہ میں جانا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر جب حضور پاک کا اصرار ہوا تو سرور کائنات کے اصرار پر بی بی حلیمہ سعدیہ نے اپنی جو بڑی دختر تھی، بڑی بیٹی تھی، بی بی شیمہ جن کا نام آتا ہے، ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہارے بھائی تمہارے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ان کا خوب خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو یوں ہی چھوڑ کر نہیں آنا۔ اب ایسے ہی سلسلہ جاری ہوا، چلتا رہا کہ حضور پاک اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کو جاتے اور وہ جو سنت ہے انبیاء کی وہ بھی تکمیل فرماتے۔ اور پھر کیونکہ آگے چل کر امت کو سدھارنا ہی تھا، امت کو بچانا ہی تھا، امت کو صحیح راہ پر لانا ہی تھا، تو اللہ کا یہ نظام ہے کہ وہ ایک پریکٹس بکریوں کے ذریعے بھی کرائی جاتی ہے۔ تو پھر اب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ حضور پاک بھی بکریاں چرانے کو جا رہے ہیں۔ اسی لیے میری خواہش ہے، آج تو ہم شہر میں رہتے ہیں جہاں پر موقع نہیں ہے، لیکن کبھی موقع بن جائے تو یہ سنت کو بھی پورا کر لینا کہ کبھی بکریاں کوئی چرانے والا دکھ جائے تو ہم بھی ہاتھ میں لکڑی لے کر ان بکریوں کو چرانے میں شامل ہو جانا، کیونکہ یہ بھی حضور پاک کی سنت ہے۔ اب اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ
بی بی شیمہ جو حضور پاک کی بہن تھی دوڑتی ہوئی بڑی پریشان حیران اپنے گھر کو واپس آئی اور اپنی ماں کو اپنے بابا کو آواز دینے لگی. آواز دے رہی تھی کہ اماں جان بابا جان باہر آئیے بات کیا ہے. بی بی حلیمہ سعدیہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھیں, باہر دوڑتی ہوئی آئی اور پوچھا کیا بات کیا ہے. تو انہوں نے بڑی پریشانی کے ساتھ بڑی حیرانی کے ساتھ عرض کیا کہ اماں جان بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو قوی ہیکل اونچے لوگ آئے, دو شخص ایسے اونچے شخص تھے, آپ کو اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پر لے کے چلے گئے. یہ سننا تھا کہ ایک عجیب وحشت طاری ہو گئی, پریشانی لاحق ہو گئی, اور بی بی حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی اپنی قبیلے والوں کو جمع کرتی ہوئی اپنے شہزادے کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلتی ہوئی اس پہاڑ کے پاس آ پہنچی جہاں پر وہ آپ کو اوپر لے کر چلے گئے تھے. پریشان تھی, تلاش کرتی ہوئی پہاڑ کے دہانے پر پہنچ گئی اور وہاں سے اوپر چڑھنے کو ابھی کوشش ہی کر رہی تھی کہ دیکھتی کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ننھے قدموں کے ساتھ پہاڑ کے اوپر سے نیچے کو اتر رہے ہیں. پہاڑ کے اوپر سے کمسن شہزادے نیچے کو اتر رہے ہیں. تو اب بی بی حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی آگے گئی, آپ کو سینے سے لگا لیا, چوم لیا اور پوچھا کیا ہوا, کون لوگ تھے, کون لوگ آپ کو لے کر چلے گئے اور کیا کیا آپ کے ساتھ, کیوں لے گئے تھے, کیوں چھوڑ دیا, سارے ماجرا سنائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ کون لوگ تھے, لیکن اونچے پورے لوگ تھے, قد و قامت عام انسانوں کی طرح نہیں تھی, اور مجھے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اور میرے اس سینے کو شق کر دیا, سینے کو میرے کھول دیا, کھول کر میرے دل کو باہر نکالا اور ایک نورانی پانی سے اس کو دھویا اور پھر وہ واپس ڈال دیا اور میرے سینے کو بند کر دیا. بظاہر یہ بات عقلوں میں قبول ہونے والی نہیں تھی. آج ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہونے کے باوجود بھی ہم اس چیز کو قبول نہیں کر سکتے کہ کوئی ہاتھ سے کھول دے اور ہاتھ سے بند کر دے. ہمارے ذہنوں میں یہ فہم قبول نہیں کرتا. اب اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, اور جب آپ کے سینے اقدس سے خمیس مبارک کو ہٹایا گیا تو بظاہر نظر آتا تھا کہ ایک ایسی دھارا نظر آ رہی ہے کہ ابھی اس کو کھولا گیا ہو, کہ جلد اور چمڑے کا وہ مزاج بتا رہا تھا کہ یقیناً جو حضور پاک فرما رہے ہیں سچ ہے, جو واقعہ ہوا ہے سچ ہے. برادران عزیز, اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک, اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا. اب اس کے کئی معنی لیے جاتے ہیں, انشراح صدر کے بہت سے معنی مفسرین نے بیان کیے, لیکن اسی تفسیر میں اسی آیت میں اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ جو حضور پاک کا شرح صدر ہوا تھا اللہ کی طرف سے, کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو اللہ کے حکم سے آئے تھے, اور حضور پاک کے سینے اقدس کو نورانی پانی سے خوب معطر اور روشن کر پھر اس کو واپس بند کیا. یہ اللہ کی اپنی حکمت, یہ اللہ کا اپنا کارنامہ, اللہ کے حکم سے فرشتوں نے کیا. اب اس کے بعد پھر واقعات تو عجیب تھا, حیران کرنے والا تھا, پریشان کرنے والا تھا. تو اس پر بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ نہیں, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. ہم جانتے ہیں کہ وہ عالم بت پرستی کا تھا, وہ وہاں کا جو انداز تھا, لوگ بت پرستی میں اپنے آپ کو ڈالے ہوئے تھے. تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے کیا کیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بت خانے میں لے کر چلی گئی کہ شاید کوئی چیز آپ کو لگ گئی ہوگی, کوئی آسیب ہوگا نعوذ باللہ, کوئی تکلیف ہوگی جو دور ہو جائے. آپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ تو بت شکن آئے ہیں, یہ وہ ذات ہے جو بت پرستی کو ختم کرنے کو آئی ہے, اللہ کی وحدانیت کو عام کرنے کو تشریف لائی ہے, لوگوں کو اللہ کی معرفت عطا کرنے کو تشریف لائی ہے. ابھی بھی حلیمہ سعدیہ کیونکہ سادہ مزاج تھی, معلوم نہ تھا, معرفت نہ تھی, حضور کی پہچان نہ تھی, ایک بت خانے میں لے کے چلے گئی. اور مورخین لکھتے ہیں کہ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بت خانے میں قدم رکھے, سارے بت گر گئے, سارے بت اوندھے
گر پڑے، بات اور حیران کن ہو گئی، حیرت اور بڑھ گئی، پریشانی اور بڑھ گئی، فکر اور زیادہ ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ادھر سینے کو شاق کر دیا گیا، دو بڑے بڑے لوگ آ کر آپ کو لے جاتے ہیں، سینے کو کھولتے ہیں اور ایسا معاملہ ہوتا ہے، بت خانے میں آتی ہوں، بت گر جاتے ہیں، آخر ہو کیا رہا ہے؟ ایسا کیا جادو ہے نعوذ باللہ، ایسا کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ اتنے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ آپ سوچئے عام فہم لوگ کہاں اس کو قبول کر سکتے ہیں، کہاں ان کے ذہن اس کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہو بھی سکتا ہے؟ اب وہاں پر ایک راہب تھے، اللہ والی ایک شخصیت تھی جو بہت بوڑھے ہوئے، 100 سال 150 سال کے قریب عمر تھی ان کی، بہت زیادہ ضعیف ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن شہرت تھی، اللہ والے ہیں، اور جہاں تکلیف ہوتی ہے تو شروع سے یہ مزاج رہا ہے کہ جہاں کسی کے پاس حل نہیں ملتا لوگ اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، اللہ والوں کے پاس آ کر ان کی دعاؤں سے اپنا حل تلاش کرتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ جہاں دنیا کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، جہاں دنیا کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں پر پھر اس رب کی طاقت کی شروعات ہوتی ہے، اور اس رب کو ملانے والے کوئی ہے تو اللہ والے ہی رب کو ملا سکتے ہیں، رب تک پہنچانے والے، وہ راستہ دکھانے والے کوئی ہے تو اللہ والے ہی اللہ کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ شروع سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، تو اب کسی اللہ والے کے پاس، راہب کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بی بی حلیمہ سعدیہ پہنچی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ جب راہب کے پاس پہنچی تو تفسیر، تاریخ لکھنے والے، سیرت لکھنے والوں نے اس راہب کا انداز بتایا کہ بوڑھے، اتنے بوڑھے کہ ان کے آنکھ کی پلکیں بھی گر چکی تھی، اور اپنی خودی سے وہ پلکیں کھول نہیں پاتے تھے تو اپنی انگلیوں سے یوں کر کر پلکیں کھولتے تھے، انگلیوں سے پلکیں کھول کر کسی کو دیکھا کرتے تھے، ورنہ تو صرف سن کر ہی کام چل جاتا تھا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ نے جا کر سارا ماجرا سنایا، پہلے تو سینے کے انشراح کا معاملہ سنا دیا، اس کے بعد بت خانے میں گئے اور سارے بت گر گئے، یہ معاملہ سنا دیا۔ جب یہ دو معاملات کو سنے تو اس کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ کی ان کہنے پر راہب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا اسم مبارک پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کا اسم مبارک کیا ہے؟ تو اس پر حضور پاک نے فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ جب حضور پاک نے اپنا اسم گرامی سنایا تو راہب کے کان کھڑے ہو گئے، راہب نے فوراً جو توجہ تھی، ہوتا یہ ہے کہ جب سنتے ہیں لیکن جیسے ہی توجہ کی طلب بات ہو جائے تو سارا اٹینشن اب حضور پاک کی طرف کر دیا، اور توجہ دے کر اپنی آنکھوں کو اپنی انگلیوں سے کھول کر چہرے انور کو دیکھا، حضور پاک کے چہرے انور کو دیکھے، نام مبارک کو سنا تو کہنے لگا اماں اگر اجازت ہو تو شہزادے کی پیٹھ دیکھوں گا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ سادہ مزاج خاتون ہے، انہوں نے کہا کہ بابا پیٹھ دیکھو، سر دیکھو، کچھ بھی دیکھو، لیکن اس بچے کو کچھ پڑھنے کو دو، کچھ ایسا کر دو کہ اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے کہ آخر ہو کیا گیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، عجیب عجیب معاملات ہو رہے ہیں۔ اب راہب نے حضور پاک کی قمیص مبارک کو اٹھا کر حضور پاک کے پشت انور کو دیکھا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ حضور پاک کی خصوصی علامات میں تھا کہ آپ کی پشت مبارک پر ایک مہر نبوت ثبت تھا، ایک ایسا نشان تھا جس کا ذکر اللہ نے سابقہ کتابوں میں بھی کیا تھا کہ آپ کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کے پیٹھ مبارک پر ایک مہر ہوگا جو آپ کی نبوت کا اعلان فرمائے گا، لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے۔ تو یہ راہب کیونکہ سابقہ کتابوں کو پڑھا ہوا تھا، سابقہ کتابوں کو جانتا تھا، توریت زبور انجیل کو مانتا تھا، تو اس نے جب یہ بات علامات دیکھی تو اس کی تصدیق کے لیے کہا کہ اگر پیٹھ دیکھوں تو آپ سے جب اجازت ملی، پیٹھ دیکھی، مہر نبوت وہاں پر اس کو مل گئی، اس مہر کو چوما، اور راہب اب کہنے لگا کہ بابا جان میرے لیے دعا کریے، شہزادے آپ میرے لیے دعا کیجئے۔
بی بی حلیمہ سعدیہ کہنے لگی بابا میں آپ کو دعا کرو بول رہی ہوں، آپ شہزادے کو پورے دعا کریے، بات کیا ہے؟ تو راہب کی آنکھوں سے آنسو روا ہو رہے ہیں، وہ بوڑھا راہب اپنی قسمت پر خوش بھی ہو رہا ہے، رو بھی رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میری مغفرت کی دعا فرما دیجیے، میری مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ننھی زبان اقدس سے اس کے لیے دعا بھی فرما دی۔ اب اس کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ کی تشویش اور پریشان ہو گئے اور کہنے لگی بتائیے بات کیا ہے، کون ہے یہ؟ عیسیٰ ہے کیا؟ موسیٰ ہے کیا؟ آخر کون ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ یہ عیسیٰ بھی نہیں ہے، یہ موسیٰ بھی نہیں ہے، یہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ جب یہ اعلان کریں گے شاید یہ بوڑھا زندہ نہ رہے گا، اسی لیے میں آج ان سے دعا کرا لیتا ہوں کہ جس کے لیے یہ دعا کر دیں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اس لیے میں آج ان سے دعا کراتا ہوں، اور اس دعا کا صدقہ یہ ہوگا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کو راہب کہتا ہے کہ دیکھو حلیمہ، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، تم اس ذمہ داری کو نہیں سنبھال سکتے، میرا مشورہ یہ ہے تم کو کہ جس کی امانت ہے لے جا کر ان کو دے دو، جس کی امانت ہے لے جاؤ ان کو دے دو، یہ بہت قیمتی شخصیت ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، تم ان کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے ہو یہ ممکن نہیں ہے، تم لے جا کر ان کو واپس دے دو۔ بی بی حلیمہ سعدیہ نے پھر ایسے ہی کیا، کچھ دن کے بعد وہ لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اماں جان کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کے لانے پر سارا ماجرا جب سامنے آتا ہے تو بی بی آمنہ پھر اسی میں مناسب سمجھتی ہے کہ حضور پاک کو اپنے پاس رکھا جائے، کیونکہ یہ علامت ظاہر ہوگی تو معاملہ یہ ہوگا کہ چاہنے والے بھی بڑھیں گے تو پھر کچھ دشمن بھی بڑھ جائیں گے۔ یہ خدشہ آپ کو لاحق ہوا تو آپ نے پھر حضور پاک کو اپنے پاس رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بابرکت بھی عجیب عجیب ہمیں انداز دکھاتی ہے، ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں ہم دنگ رہ جاتے ہیں۔ ہم نے اس بات کو سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی اپنے امی جان کے شکم میں تھے کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اسی طرح اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہے۔ کیا عمر ہے؟ 6 برس کی عمر مبارک ہے، اور اس 6 برس کی عمر مبارک میں اب آپ اپنی امی جان کے ساتھ ہیں اور سفر کیا اپنے ننیال کا۔ حضور پاک کا جو ننیال تھا وہ مدینہ پاک کے قریب میں تھا، وہاں پر آپ نے اپنی امی جان کے ساتھ سفر کیا، اور سفر کر کر اپنے ننیال میں کچھ دن آپ اپنے ننیال میں رہے، اور ننیال میں دن گزارنے کے بعد جب واپسی کا سفر ہو رہا تھا، 6 برس کی عمر مبارک ہے، حضور پاک اپنی امی جان کے ساتھ ہے اور ایک باندی آپ کے ساتھ ہے، وہ ساتھ چل رہی ہے، راستے میں آپ کی امی جان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، کیونکہ سفر ہماری طرح گھنٹوں کا یا دنوں کا نہیں ہوتا تھا، وہاں کا جو سفر تھا ہفتوں کا مہینوں کا سفر ہوتا تھا، رک رک کر چلا کرتے تھے، لیکن کیونکہ سفر کی سختی بھی ہوتی ہے اور وہاں اتنے زیادہ ضروریات کے سامان بھی نہیں تھے، راستے میں بی بی آمنہ کا طبیعت خراب ہوتی ہے، طبیعت ناساز ہوتی ہے، کہیں پر آپ رکتے ہیں، علاج کرنے کی کوشش ہوتی ہے لیکن علاج ہو نہیں پاتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجدہ کا وصال ہو جاتا ہے، بی بی آمنہ کا وصال ہو گیا۔ ایک طرف والد گرامی تشریف فرما نہیں، ایک طرف والدہ کے ساتھ سفر میں ہیں، سفر کے دوران حضور پاک کی امی جان کا وصال ہو جاتا ہے، اب آپ کے ساتھ آپ کی باندی ہیں، حضور پاک کی امی جان کی تدفین ہو جاتی ہے، اور حضور پاک کا عالم یہ ہے کہ 6 برس کے شہزادے اپنی امی جان کی قبر انور سے چمٹ کر روتے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں کہ اما جان اب کہاں جاؤں، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، والد تو تھے ہی نہیں، آپ تھے اور آپ مجھے اس عمر میں چھوڑ کر چلے گئے۔ برادران عزیز، اب آپ کی باندی ہے، سنبھالنا چاہتی ہیں، لیکن حضور پاک کا معاملہ یہ ہے کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ امی جان کی قبر پر بیٹھتے اور روتے رہتے زار و خطا۔ برادران عزیز، اب اس کے بعد بڑی مشکل سے آپ کی باندی بی بی ام ایمن جن کا نام ملتا ہے، انہوں نے حضور پاک کو سنبھالا اور سواری پر بٹھا کر
مکہ مکرمہ واپس لے کر آئی۔ یہ سرور کائنات کی ذات ہے کہ لوگ آج تکلیف پریشانی کی بات کرتے ہیں، ہر ایک تکلیف میں، ہر ایک پریشانی میں آپ کے لیے کوئی مثال ہے، وہ سرور کائنات کی ذات ہے۔ اگر ہم پریشان ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے دل کو تکلیف سے دور کرنے کے لیے، آپ کو ہمت دینے کے لیے کسی کی ذات ہے، کسی کی نسبت ہے، تو حضور پاک کی نسبت ہے۔ اب اس کے بعد پھر 6 برس یہاں سے آپ کی پرورش آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے فرمائی۔ حضرت عبد المطلب آپ کی پرورش فرماتے ہیں اور اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ برادران عزیز، وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ مکے کا دور ہے۔ مکے کے دور میں اہل مکہ پر قحط پڑ گیا۔ قحط یعنی ڈراؤٹ، سوکھا جسے کہتے ہیں۔ سوکھا پڑ گیا کہ نہ بارش ہے، نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پینے کو پانی ہے، اور پھر وہ ریگستانی معاملہ تھا۔ پہلے ہی بارش کم ہوتی تھی، پہلے ہی پانی کم تھا، اب اس پر سے اگر بالکل بارش نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اب لوگ پریشان ہو گئے، جانور مرنے لگے، لوگ بھوکے پیاسے بلکنے اور تڑپنے لگے۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب ان کے سردار تھے، سب سے بڑے تھے، تو وہ سب کے سب آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ ہم آپ سے خواہش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے لیے بارش ہو، تاکہ ہماری جانیں بچ سکے، ہمارے مال بچ سکے، ہمارا جانور بچ سکے۔ تو اس پر حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن مقرر کر دیا گیا، اس دن انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہے، حضرت عبد المطلب جب بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے بیت اللہ میں حرم کعبہ میں تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو آپ کے ساتھ حضور پاک بھی تھے، کم سن شہزادے، ان کو بھی ساتھ لائے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک کی پیٹھ کو کعبے کو لگا دیا۔ کعبے کو لگانے کے بعد اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار ان کے چہرے کے وسیلے سے ہم کو بارش عطا فرما، یہ شہزادے کے چہرے کے وسیلے سے ہم کو بارش عطا فرما۔ برادران عزیز، ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن جاننے والے جانتے تھے کہ یہ کون ہے، حضور پاک کی ذات کیا ہے، حضور پاک کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے، جانتے تھے حضرت عبد المطلب۔ اسی لیے حضرت عبد المطلب نے دعا کی تو حضور پاک کے وسیلے سے کی، اور لوگ جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ ادھر دعا ہوئی اور آسمان بالکل صاف تھا، سورج چمک رہا تھا۔ جیسے ہی دعا ختم ہوئی اور لوگ اپنے گھروں کو واپس ہونے لگے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے دیکھا کہ بادلوں کی ٹکڑیاں آ رہی ہیں، بادل کے بادل ہم پر جمع ہوئے، اور ایسی بارش ہوئی کہ سارا قحط ختم ہو گیا، اور ہمارے پاس اتنی بارش، اتنا چارہ آ گیا تھا کہ ہم اس سال کو عام السبز کہتے تھے، کہ ہم اسے اپنے لیے چارے کا سال کہتے تھے، خوشحالی کا سال کہتے تھے۔ برادران عزیز، یہ حضور پاک کی نسبت کا اثر ہے کہ اس وقت بھی حضور پاک کے وسیلے سے دعا ہوتی تو اللہ قبول فرماتا، اس وقت بھی حضور پاک کے وسیلے سے دعا ہوتی تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ 2 برس اور گزرے، 8 برس کی عمر مبارک حضور پاک کی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 برس کی عمر مبارک میں آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب بیمار ہو گئے، اور بیماری بڑی سخت ہوئی، شدید ہو گئی۔ تو اس پر حضرت عبد المطلب کی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کئی بیٹے تھے، حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو بلایا، حضرت ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ ابو طالب، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ ابو طالب، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اب میرے بعد ان کی
وکالت، ان کی کفالت، ان کی خدمت یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ یوں تو حضرت ابو طالب کے بہت سے بیٹے تھے، حضور پاک کے کئی چچا تھے، لیکن حضرت ابو طالب حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ دوسرے جو بچے تھے وہ دوسری بیویوں سے تھے، لیکن یہ سگے بھائی تھے، سگے چچا تھے حضور پاک کے، اس لیے محبت زیادہ ہوتی ہے، خون کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو طالب کا مزاج بھی نرم مزاج تھا، سنجیدہ مزاج تھا، اور بہت زیادہ چاہنے والے تھے حضور پاک۔ اس لیے حضرت ابو طالب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری دی۔ اور حضرت ابو طالب یہ کون ہے؟ ایک طرف حضور پاک کے چچا ہیں، دوسری طرف مولا علی کے والد گرامی ہیں۔ برادران عزیز، اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب کی بھی کثیر العیال تھے، آپ کے بھی بہت سے بچے تھے، لیکن یہ تاریخ ہے، اور خدمت کسے کہتے ہیں، ذمہ داری نبھانا کسے کہتے ہیں، وہ آپ نے ہم کو سکھایا کہ اپنے بچے تو اپنے ہوتے ہی ہیں۔ اور ہر شخص آج کی دنیا میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آدمی اپنے بچے کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے، لیکن حضرت ابو طالب کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابو طالب جب کھانا بنتا، دستر بچھتا، تو آپ اپنے بیٹے کو بھیجتے کہ جاؤ دیکھو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے، دیکھو جاؤ۔ اور وہ جا کر حضور پاک کو بلا لاتے، اور یہ آپ کے گھر کا انداز ہو چکا تھا کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دستر پر آ کر کھانا نہیں کھاتے، کوئی اور بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا۔ یہ حضرت ابو طالب کا درس ہے کہ آپ نے کیسے حضور پاک کی خدمت کی۔ ایسے نہیں کہ ہاں چلو ٹھیک ہے کھا لو، آؤ میرے پاس رہو، نہیں، بلکہ سب سے زیادہ کسی کو اہمیت دی تو حضور پاک کو اہمیت دی۔ سب سے زیادہ، سب سے پہلے کوئی کھانا کھاتے تھے آپ کے دستر پر تو حضور پاک کھاتے تھے۔ ہر چیز میں سب سے پہل کوئی کرتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، سب سے آگے بڑھ کر کرتے تھے۔ اب حضرت ابو طالب کے ساتھ حضور پاک کا نشو و نما ہو رہی ہے، زندگی کے سال آگے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اسی دوران چونکہ ہم جانتے ہیں کہ عرب کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ تجارت کیا کرتے تھے، مکے سے مال کو لے جا کر باہر بیچتے، اور باہر سے جو مال ملتا لا کر اہل مکہ کو بیچتے۔ یہ تجارت کا ان کا انداز تھا۔ تو اسی غرض سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن بلوغ کو پہنچے، عمر بڑھ گئی، تو پھر آپ نے بھی خواہش ظاہر کی چاچا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ تجارتی کام کے لیے ساتھ چلتا ہوں۔ تو اب مکے کا طریقہ کیا تھا کہ اہل مکہ جو نکلتے تھے تو وہ قافلے کی شکل میں نکلتے تھے، ایک ایک دو دو نہیں بلکہ 10 15 15 20 لوگ ایک ساتھ نکل کر تجارت کے لیے جاتے تھے، کیونکہ دشمنوں کا خوف رہتا تھا، رہزن رہتے تھے، ڈاکو رہتے تھے جو مال لوٹ لیا کرتے تھے، اس لیے لوگ زیادہ تعداد میں ایک ساتھ نکلتے تھے۔ اور نکلنے کے ساتھ ساتھ معاملہ یہ بھی تھا کہ ان کے کچھ پڑاؤ مقرر بھی تھے کہ یہاں فلاں جگہ پر یہاں رکیں گے۔ آج بھی ہوتا ہے، ہم جب سفر پر نکلتے ہیں تو اس روڈ پر جا رہے ہیں تو یہاں ایک جگہ رک جائیں گے، پھر یہاں ایک جگہ رک جائیں گے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، فریش ہونے کے لیے رکتے ہیں۔ تو وہ تو خیر مہینوں کا سفر ہے، ہفتوں کا سفر ہے، تو وہ تو ہونا ہی تھا۔ تو پڑاؤ مقرر تھے۔ ایک پڑاؤ ان کا جو راستے میں تھا وہ ایک گرجا گھر کے پاس تھا، کیونکہ عیسائیت کا دور تھا، حضور پاک سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور عیسائیت کا دور چل چکا تھا، چل رہا تھا، اور لوگ عیسائیت کی طرف راغب تھے اور جا بجا گرجا بنے ہوئے تھے۔ اور وہ گرجا گھر والے جو تھے وہ خدمت بھی کیا کرتے تھے، وہ خدمت بھی کرتے تھے، پانی کا انتظام کر دیتے تھے، تھوڑا کھانا کھلا دیتے تھے، یا پھر بیٹھنے کے لیے جگہ دیتے تھے، تو یہ معاملہ چلتا تھا۔ تو ایک گرجا گھر کے پاس ایک درخت تھا، وہاں پر ان کا مقرر تھا کہ ہاں بھائی یا اس راستے سے گزریں گے تو یہاں پر ہم جو ہے
ٹھہریں گے، تھوڑا آرام کریں گے، ایک آدھ دن رکیں گے، پھر ہم سفر کو آگے طے کریں گے۔ معاملہ یہ ہوا کہ جس سفر میں حضور پاک ساتھ تھے تو اس سفر میں یہ عرب کا قافلہ، اہل مکہ کا قافلہ اس گرجا گھر کے بازو رکا، اور اس گرجا گھر کا طریقہ تو یہ تھا کہ کچھ مدد ہو جاتی لیکن زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا، کیونکہ انداز مختلف تھا، انداز الگ تھا۔ اب جیسے ہی عرب کا یہ قافلہ وہاں پہنچا اور انہوں نے اپنا خیمہ ڈالا، اپنا ٹینٹ لگایا، اور ٹینٹ لگا کر وہاں پر اپنا کام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کیونکہ گرجا کا جو بشپ ہوتا ہے، جسے ہم پوپ کہتے ہیں، اس نے اس قافلے کی طرف توجہ ڈالی، دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے کچھ کارندوں کو، اپنے جو لوگ تھے ان کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ، اس کا نام آتا ہے بحیرہ اس بشپ کا نام آتا ہے، اس پادری کا نام آتا ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ آج شام ان کی دعوت ہے۔ کیا ہے؟ آج شام ان کی دعوت ہے۔ دعوت جا کر دعوت دے دی گئی تو قافلے والے پریشان ہو گئے کہ بھائی آج تک ہم نے کبھی دعوت نہیں پائی، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم یہاں پر سالوں سے آ رہے ہیں اور یہی ہمارا مقام رہتا ہے جہاں پر ہم خیمہ لگاتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم کو دعوت نہیں دی گئی۔ آج کیا بات ہے معلوم نہیں، خصوصی دعوت دی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس پر دعوت قبول کر لی گئی۔ مسافر کو اگر دعوت مل جائے تو اس سے خوشی کی کیا بات ہوگی؟ انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد جب شام میں گرجا گھر میں دعوت کا اہتمام ہوا، کھانے کا اہتمام ہوا، بہترین دسترخوان بچھایا گیا، سب کو بلایا گیا، کھانا پیش کیا گیا، کھانا سب کھا رہے ہیں۔ اب وہ جو بحیرہ جو تھا، وہاں کا جو صدر پادری تھا، وہ اب سب سے مل رہا ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے، کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ آخر کار بے چین ہو گیا، بے قرار ہو کر حضرت ابو طالب سے پوچھنے لگا، آپ سب آ گئے یا کوئی چھوٹ گئے؟ کیا آپ سب آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی سب آ گئے ہیں۔ نہیں آپ غور کر کے بتائیے کہ سب آ گئے ہیں، کیا سب آ گئے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے بیٹے کو سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ تو وہ حیران نے کہا کہ یہ دعوت تو ان کے لیے تھی، میں نے دعوت تو ان کے لیے دی تھی، آپ ان کو کیوں چھوڑ آئے؟ میں نے سب کو دعوت دی تھی، آپ ان کو بھی بلا لائیے۔ حضرت ابو طالب نے حضور پاک کو بھی بلا لایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دعوت میں تشریف لائے تو اس بحیرہ کا تجسس بڑھ گیا، آ کر بار بار آپ کو دیکھنے لگا، آپ سے ملنے لگا۔ حضرت ابو طالب کے اندر بھی تشویش ظاہر ہوئی کہ آخر یہ اس کا انٹرسٹ اتنا کیوں ہے، کیا بات ہے کہ یہ حضور پاک کی طرف اتنا زیادہ متوجہ ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے آپ کا نام پوچھا، آپ کا انداز زندگی دیکھ رہا ہے، پوچھ رہا ہے۔ حضرت ابو طالب سے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا ہے، کیونکہ حالات تھے، مسافر تھے، غیر تھے، اسی لیے آپ نے بھتیجا نہیں فرمایا، اپنا بیٹا فرمایا۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے اسٹڈی دیکھیے ان کی، کہاں تک وہ حضور پاک کو جانتے تھے، غیر تھے، لیکن ان کی کتابوں میں کتنی باریکی سے حضور پاک کی آمد اور آپ کے علامات بیان کر دیے گئے تھے کہ اب وہ پادری کہتا ہے کہ یہ آپ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو علامتیں میں دیکھ رہا ہوں، جو علامتیں میرے سامنے ہیں، مجھے اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ جو نبی آخر الزماں آنے والے تھے کہیں یہ وہ تو نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ بھی معلوم ہے، ہماری کتابوں میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ وہ جو آنے والے، تشریف لانے والے ہیں، وہ شان یتیمی کے ساتھ آنے والے ہیں۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کے والد گرامی اس دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوں گے، اور آپ ان کو بیٹا کہتے ہیں، یہ بیٹے نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہی ہے، سمجھو آپ کو کیا کرنا
کرنا ہے تو اس بحیرہ راہب نے کہا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ان کو سفر پر آگے مت لے جائیے، یہاں سے واپس کر دیجیے، کیونکہ میں وہ ہوں جو چاہتا ہوں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ان کے جان کے دشمن ہونے والے ہیں، جو ان کو آپ کے ساتھ دیکھ کر حسد کریں گے، جن کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ تشریف ان کی قوم میں لائیں گے، لیکن یہ آپ کی قوم میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ انتظار کر رہے ہیں یہودی کہ وہ ان کے پاس آئیں گے، لیکن یہ عرب میں آ چکے ہیں، ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوگی اور وہ ان کے جان کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ان کو یہاں سے واپس کر دیجیے۔ برادران عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و معرفت، آپ کے علامات اور آپ کے اوصاف لوگوں میں عام تھے، لوگ جانتے تھے، لوگ آپ کو پہچانتے تھے، لیکن آج کی طرح اس وقت بھی یہی ہوا کہ ان کا انا، ان کی تکبر ان کے دل پر پردہ پڑ گیا، ان کی نگاہوں پر پردہ پڑ گیا۔ آج بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیوں کو جاننے کے بعد، آپ کے تمام اوصاف کو سننے کے بعد، آپ کے تمام کمالات کو سمجھنے کے بعد، اس کے بعد بھی آج حضور پاک کی شان میں زبان درازی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، حضور پاک کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کچھ جاننے کے بعد بھی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ان کی سرکشی ہے، ان کی انا ہے، ان کا تکبر ہے، ان کا حسد ہے کہ ہم ان کی تعریف کیوں کریں، مجبور ہے ماننے پر۔ تمام اخلاق جو سیکھ رہے ہیں حضور پاک کی سیرت سے سیکھ رہے ہیں، تمام اچھائیاں جو ان کے پاس پائی جا رہی ہے، اس سے پہلے ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ان کے پاس نہ تھی۔ یہ حضور پاک کی تعلیمات ہے جو وہ اختیار کر کر کامیابی کی طرف چل رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں کہ حضور پاک کے اوصاف کو چھوڑ کر، حضور پاک کے تعلیمات کو چھوڑ کر، حضور پاک کے اخلاق کو چھوڑ کر آج بکھرے پڑے ہیں، پراگندہ ہو چکے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں، جبکہ حضور پاک نے سکھایا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ تعلیمات انہوں نے اختیار کیے، اسلام کی سچائی انہوں نے اختیار کر لی، اسلام کی اچھائی انہوں نے اختیار کر لی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کامیابی کے راستے پر گامزن ہو چکے ہیں۔ اور اسلام جو ہم کو اچھائی سکھاتا ہے، سچائی سکھاتا ہے، حسن اخلاق سکھاتا ہے، اچھا کردار سکھاتا ہے، حیا کے ساتھ جینا سکھاتا ہے، حلال روزی کھانا سکھاتا ہے، جھوٹ سے بچاتا ہے، ظلم سے بچاتا ہے، اور آج ہم ہیں کہ حضور پاک کے غلامی کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل، ہمارا کردار اس کی گواہی نہیں دیتا۔ برادران عزیز، ہم کو سوچنا ہوگا، کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ حضور پاک کا راستہ ہے، لیکن ہم اس راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا، لیکن اس کے جو تقاضے ایمان ہے اس میں آج ہم کمزور ہو رہے ہیں۔ کبھی مال کے لیے کمزور ہو رہے ہیں، کبھی تعلق کے لیے کمزور ہو رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کی انا ٹکرا جاتی ہے تو وہاں کمزور ہو رہے ہیں۔ نہیں، آپ یاد رکھیں کہ ہر حال میں اللہ اس کے رسول کے حکم کی پابندی کریں۔ برادران عزیز، حضرت ابو طالب نے اس کے مشورے کو قبول کر لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہاں سے ہی واپس روانہ فرما دیا مکہ مکرمہ۔ برادران عزیز، اب اس کے بعد آہستہ آہستہ سرور کائنات کی نشو و نما ہو رہی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آج جیسے ہم اعلان نبوت کی بات کرتے ہیں، تمام جو اخلاقی کارنامے جو ہم سنتے ہیں یہ اعلان نبوت کے بعد کے سنتے ہیں، لیکن حضور پاک کا معاملہ یہ تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور پاک نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، کیونکہ نبوت کا جو اعلان فرمایا وہ تو 40 برس کی عمر مبارک میں فرمایا، لیکن اس سے پہلے بھی سرور کائنات کا جو کردار رہا تعمیر معاشرہ میں، کہ عرب کے معاشرے کے بارے میں ہم نے کل جانا، اس سے پہلے جانا کہ عرب کے معاشرے میں کتنی خرابیاں نہیں تھی، کتنی خرابیاں ان کے اندر جاگزی نہیں ہو گئی تھی کہ مسافرین آتے تو ان کا مال لوٹ لیا جاتا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی، ان کو زحمت دی جاتی، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینے والے وہ عرب کے لوگ تھے، وہ قبیلے جو آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ پڑ جاتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اب ان کی اصلاح کے لیے حضور پاک نے ایک ٹیم کو تشکیل دیا، نوجوانوں کی ٹیم حضور پاک نے اس کو تشکیل دیا، اس کو تیار کیا، اور اس بات پر تیار کیا کہ ہم کیا کریں گے، ہم مسافرین کے
جان و مال کے حفاظت فرمائیں گے۔ یہ کب ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حج کے موسم میں جب حجاج بیت اللہ کو آتے تھے تو جو شریر قسم کے لوگ تھے، ابو جہل تھے، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا، امیہ بن خلف، یہ عجیب اور شریر مزاج لوگ تھے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے ایک حاجی کا مال بھی قبضہ کر لیا، جو کچھ اس کے پاس تھا سب قبضہ کر لیا۔ اب وہ بار بار آ کر کہتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پیسے دے دو، تم نے میرا مال لے لیا، اس مال کے پیسے دے دو۔ لیکن ابو جہل دینے کو تیار نہیں۔ بار بار پوچھنے کے بعد بھی جب یہ نہیں ہوا، لوگوں سے اس نے بات کی تو کوئی اس کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار نہ ہوا، اس نے کیا کیا کہ جا کر ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، اور پہاڑ پر چڑھ کر وہاں سے آواز دینے لگا کہ اے مکہ والو میری مدد کرو، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میرا مال چلا گیا، میری دولت چلے گئی، اب مجھے واپس جانے کو پیسے نہیں۔ تو اس طور پر ہوا یہ کہ قبیلے کے جو عزت تھی، اہل مکہ کی جو عزت تھی، قریش کی جو عزت تھی، وہ پامال ہونے لگی، اور ان کا ظلم لوگوں کے سامنے آیا۔ اس پر حضور پاک نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں، یہ اللہ کے مہمان ہے، یہ اللہ کے واسطے آئے اور ان پر ظلم ہو، ان پر زیادتی ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو حضور کے ایک چچا تھے، چھوٹے چاچا، ان کو ساتھ لے لیا، اور ساتھ لینے کے بعد ایک ٹیم تشکیل دی اور جا کے تمام قبیلوں سے بات کی اور کہا کہ ہم اس بات کو طے کرنا چاہتے ہیں کہ جو حاجی مکہ میں آئیں گے، جو حاجی حج کرنے کو آئیں گے، ہم سب مل کر ان کو امان دیں گے، کہ ان کے مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی، ان کی جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی، اور کوئی ان کے مال اور جان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو ہم یہ نوجوانوں کی جو ٹیم ہے ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور ہم پھر اس سے واپس لیں گے جو کچھ اس میں لیا، اور سارے قبیلے ہمارا ساتھ دیں گے، کوئی ہماری مخالفت نہیں کرے گا۔ حضور پاک نے جب یہ تحریک چلائی تو لوگوں نے ساتھ دیا، اور یہ تحریک سارے مکہ والوں نے قبول کر لی، اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوا، سب سے بڑا جو قدم آیا وہاں پر کہ حجاج جو خوف میں، ڈر میں رہا کرتے تھے، اپنے مال کے لیے، اپنی بیٹیوں کی عزت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے جو ڈر میں رہتے تھے، وہ الحمدللہ امن پا گئے کہ اب جو آتے تھے ان کی ذمہ داری یہ نوجوانوں کے ذمہ تھی، کہ اگر کوئی ان کا مال لے بھی لیتا تو یہ نوجوانوں کی ٹیم جاتی، مال واپس لا کر دے دیتی، اور کوئی ان پر حملہ کرتا تو یہ نوجوانوں کی ٹیم ان کا مقابلہ کرتی۔ تو ابھی اسلام نہیں آیا تب بھی حضور پاک نے معاشرے کی تعمیر فرمائی اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ جنازران عزیز، یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، تعمیر معاشرے میں ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ وہ اپنے گھر سے شروع کرے، اصلاح کا کام شروع ہو تو اپنے گھر سے شروع ہو، اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنی اولاد کی اصلاح کرے، کیونکہ قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، پھر اپنی اولاد کی اصلاح کرو، اور اس کے بعد پھر اپنے اطراف اکناف والوں پر توجہ دو، ان کی خدمت کرو، ان کا ساتھ دو، ان سے اچھی بات کرو، ان سے اخلاق سے رہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو ضرور لوگوں میں تقسیم کرو۔ معاشرہ ایسے ہی بنتا ہے، کیونکہ آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم بیٹھ کر معاشرے کی خرابیوں کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس کے سدھار کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، اور ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس سوسائٹی کی، جس معاشرے کی بات ہم کر رہے ہیں اس کا حصہ ہم بھی ہے، ہماری بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی دوسروں کی ذمہ داری ہے، ہم بھی اس کا حصہ ہے۔ کچھ نہیں تو کچھ نہیں، ہر گھر خود بخود سدھرنے لگے، ہر گھر والا یہ کہہ لے کہ میں خود سدھر جاؤں گا، اپنے آپ اپنا اہل و عیال کو سدھار لوں گا، تو سارا معاشرہ سدھر جائے گا، کیونکہ معاشرہ، سوسائٹی کوئی اور چیز نہیں، یہی ایک گھر مل کر ہی سوسائٹی بنتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے کی تعمیر کے لیے بہت بڑے اقدام اٹھائے، اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ سارا عرب اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آواز ایک بات کہتا تھا، انت صادق انت امین، آپ سچے ہیں، آپ اچھے ہیں،
آپ امانت دار ہے، آپ سے بہتر ہم نے کبھی کسی کو نہیں پایا کہ جہاں پر کوئی کسی کو قبول کرنے کو تیار نہیں، یہ حضور پاک کے اخلاق کریمہ تھے کہ لوگ مجبور ہو گئے تھے آپ کی عزت کرنے پر، لوگ مجبور ہو گئے تھے آپ کے اخلاق کو ماننے پر، لوگ مجبور ہو گئے تھے کہ وہ اپنے بھائی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، حضور پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے، اور اپنی امانتیں اپنے گھر میں رکھنے سے زیادہ حضور پاک کے پاس لا کر رکھنا پسند کرتے تھے، کیونکہ جانتے تھے شاید گھر میں کوئی کمی ہو سکتی ہے لیکن حضور پاک کے پاس امانت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک مسلمان بھائی کی ذات پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے، دل میں بھروسہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی امانت لا کر دیتا ہے تو اتنی تکلیف ہو جاتی ہے بعد میں اس کو کہ پیسہ جو جس کے پاس رکھایا جاتا ہے اپنے بھائی کی چپلیں گھسا دیتا ہے لیکن پیسہ واپس نہیں کرتا۔ ہم کس کی غلامی کا دم بھر رہے ہیں اور ہمارا کردار، ہمارے اعمال کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ برادران عزیز، مومن کی شان ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، لیکن آج وہ چیز، وہ کردار ہمارے اندر سے نکل جا رہا ہے۔ تو جہاں ہم سیرت پاک کے پہلوؤں کو سن رہے ہیں، جہاں حضور پاک کے سیرت کے واقعات کو سن رہے ہیں، وہاں پر ہم کو یہ درس بھی حاصل کرنا ہے کہ وہ سیرت کے واقعات کو اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کریں، کیسے اس کو زندگی میں اپنائیں، کیسے اس کو امپلیمنٹ کریں، کہ جیسے ہم جانتے ہیں حضور پاک کی سچائی ہے تو ہم بھی سچے بنیں، ہم جانتے ہیں کہ سرور کائنات سے بہتر امانت دار کوئی نہیں تھے تو ہم بھی امانت داری میں آگے بڑھے، ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مظلوم کی مدد کی ہے، ظالم کو روکا ہے، مظلوم کا ساتھ دیا ہے، تو ہم بھی مظلوم کا ساتھ دیں، ظالم کا ساتھ نہ دیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ظالم کا ساتھ دینے کے لیے آگے آگے آ رہے ہیں، جو طاقتور ہوتا ہے، جو غنڈہ ہوتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، اس کے ساتھ رہنا پسند کر رہے ہیں۔ کمزور کے ساتھ کوئی کھڑا ہونا نہیں چاہتا، مظلوم کے ساتھ کوئی کھڑا ہونا نہیں چاہتا۔ تو یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے، اگر بظاہر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، ہم سب ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، پہلوان کے ساتھ کھڑے ہیں، روڈی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس افراد ہے، اور مظلوم آپ کو تنہا نظر آتا ہے، تو اس بات کو یاد رکھ لو کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ مظلوم کا ساتھ دینا، حضور پاک ہمیشہ یہ بات سکھائے، لیکن آج ہمارا معاشرہ اس کا برعکس نظر آتا ہے۔ برادران عزیز، یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ جب ہم ان اخلاق، ان اوصاف کو سنتے ہیں تو اس کے ہمارے اندر، ہمارے بچوں میں اس کو پیوست کریں، ان کے کردار، ان کے اخلاق کو حضور پاک کی سیرت پاک کا نمونہ بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ جب بات سنیں اور ہم کو دیکھیں تو یہ سوال نہ کر لیں کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ حضور آپ کے آقا کے اخلاق ایسے ہیں لیکن مسلمانوں میں یہ اخلاق نظر نہیں آتے، آپ کے اندر یہ اخلاق نظر نہیں آتے۔ یہ سوال اگر ہم سے ہو جائے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ برادران عزیز، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے نمائندہ ہیں، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں لوگ اسلام کو ہم سے پہچانتے ہیں، مسلمانوں سے اسلام کو پہچانا جاتا ہے۔ غیر قرآن نہیں پڑھتے، غیر حدیث نہیں پڑھتے، غیر تقریریں نہیں سنتے، غیر تو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھ کر ہی پھر طے کرتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ۔ آج تو ذمہ داری بہت بڑھ گئی، پہلے سے زیادہ بڑھ گئی کہ ہم اسلامی کردار کو، اسلامی اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، کیونکہ آج کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ اسلامی تصویر کو مسخ کر دیں، اسلام کے مزاج کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے جو بالکل غلط ہے۔ اسلام جو رحمت والا مذہب ہے آج اس کو زحمت والا بتایا جا رہا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں۔ برادران عزیز، انشاءاللہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ ہم نے حضور پاک کی سیرت پاک کی ابتدائی حالات کو جانا ہے انشاءاللہ۔ اب ہم جو مکی زندگی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ کل تفصیل سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح، متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک۔
اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ تناول تبرک ہوگا۔